محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولانا السلام علیکم. آپ میوٹ ہے, آواز نہیں آ رہی ہے, میوٹ ہیں آپ شاید, آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب آپ کی. جی 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 ٹھیک ہے, آپ صحیح. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ شہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا عصر عاشوراء يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. اے کائنات پر احسان کرنے والے حسین, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. اے پروردگار ہماری زیارت کو حسین کی آخری زیارت قرار نہ دینا. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آج اس کا ماتم ہے کہ 10 دن تک آپ نے جس شہید کا ماتم کیا ہے سب میں حسین کا ماتم شریک ہے. حور کا ذکر ہو تو حسین کا غم, حبیب نے مظاہر تو حسین کا غم. کیونکہ لاشا اٹھانے گئے تھے نا, جان کا لاشا حسین اٹھانے گئے تھے, عباس کے کٹے بازو حسین اٹھانے گئے تھے, اکبر کے کلیجے سے برسی حسین کھینچنے گئے تھے, قاسم کو گٹھری میں حسین لے کر آئے تھے, اصغر کو حسین پشت خیمہ پر دفن کرنے گئے تھے. عزیزوں میں سب کا لاشا اٹھانے گیا تھا, اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں. آج غریب الغرباء کا ماتم ہے, آج کائنات کے سب سے مظلوم کا ماتم ہے. عاشور کے دن سب سے نازک وقت عصر کا ہے. کون سا عصر کا وقت؟ جب حسین چھوٹی قبر میں اصغر کو سلا آئے, خیموں میں آ کر کہا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام. اے زینب اور اے ام کلثوم اے سکینہ میرا آخری سلام. فہذا آخر الاجتماع, یہ آخری اجتماع ہے ہمارا, اور تمہارے مصائب کا وقت قریب ہے. خیمے میں رخصت کو شہ بہرو بر آئے, چلائی سکینہ میرے بے کس پر آئے, حضرت کو غلاموں سے پیغمبر نظر آئے, رو کر کہا ہم قبر میں اصغر کو دھر آئے.
رخصت حسین کے مسائل بہت سخت ہیں، اس لیے کہ جناب زہرا نے اسی کو پیغام بھجوایا تھا، اے مسائل پڑھنے والے تو کچھ اور پڑھے یا نہ پڑھ، لیکن میرے حسین کی رخصت ضرور پڑھنا۔ عصر عاشور کا ہنگام ہے عزیزوں، آج کون کسی کو کہہ سکتا ہے کہ بلند آواز سے رو، اس لیے کہ قیامت ضرورت ہے، ہر گھر میں فرش ادا پر حسین کی نام موجود ہے، ان کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہے، کس کے آنکھوں پر حسین کے نام سے آنسو ہے، کس کی چیخوں فریاد ہے حسین کا گھر بلند ہے، عزیزوں چیختے جانا، فریاد کرتے جانا۔ دیکھو ہم جیسا گناہگار ذریعہ حسین کو دیکھتا ہے نا، تو وہاں سے آخری دن جب ودا ہونی ہم جاتے ہیں نا کربلا زیارت پر، چند دن رکتے ہیں، آخری دن ودا نہیں ہو پاتا، جبکہ ہم نے سننا ایک حساس جملہ کہنے لگا ہوں، ہم سے ودا نہیں ہو پاتا جبکہ ہم نے حسین کو نہیں دیکھا ہوتا، ہم نے حسین کی زری کو دیکھا ہوتا۔ ہم فقط حسین کی زری کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ودا کا وقت آتا ہے پلٹ پلٹ کر پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بعد مجھے زیارت نصیب نہ ہو، میں اچھی طرح مڑ مڑ کر مولا کی زری دیکھ لوں۔ اب سوچو جب زینب نے حسین سے ودا کیا، اللہ اکبر، خود حسین ہے، ہم تو حسین کو دیکھیں تو شوق فرت محبت سے شاید مر جائے، روح نکل جائے، ہم میں کہاں ضبط ہے، ہماری کہاں معرفت ہے اتنی، بس بی بی نے حسین سے ودا کیا۔ مجھے نہیں پتا یہ منزل حسین کے لیے زیادہ سخت تھی یا بی بی زینب کے لیے زیادہ سخت تھی، لیکن دل کہتا ہے شاید بی بی کے لیے زیادہ سخت ہو، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے۔ اب تک ہر مصیبت میں بھیا تم میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب یہ بہن اکیلی رہ جائے گی۔ اللہ نے صبر زینب کہ اس منزل پر بھی حسین سے کہا بھیا نہ رو بھیا، بہن سے تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ مقتل میں ہے حسین نے کہا کیف اللہ اب کی، میں کیسے نہ رو، تھوڑی دیر بعد تیرے بازوؤں میں رسا بندھنے والی۔ عزیزوں بس سوچتے جانا، تھوڑا سا میرے لیے بھی دعا کرتے جانا، میں پڑھ سکوں، اپنی حالت کو سوچنا اور پھر مجھے سوچ لینا۔ عزیزوں حسین نے آگے بڑھ کر بس کائن بازوں میں رسیاں بننے والی ہیں، اللہ اکبر، مولا نے کہا اخیا ایتنی بثوب انیق، کا کوئی پھٹا پرانا لباس لا دو بہن، جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو، میں اسے ماں کے سلے ہوئے لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ میری شہادت کے بعد کوئی میرے جسم سے لباس نہ اتار دے۔ آنے مظلوم حسین، آنے مظلوم حسین، سجاد کے پاس آئے اس وقت حسین کے، جب امام سجاد علیہ السلام سے وداع آخر کے لیے آئے پڑھنے، مجھے کچھ وداع کے مصائب ابھی آئے، اس وقت حسین کے چہرے پر کیا کیفیت ہوگی ذرا سوچو، اصغر کا خون ہوگا چہرے پر، لباس پر قاسم اکبر کا خون، کمر عباس کی شہادت کے بعد ٹوٹ گئی ہے۔ سجاد نے حسین کو دیکھا کہ اینا اخی علی، بابا علی اکبر کہاں ہے، کو تل مار دیے گئے، وہ حبیب ابن مظاہر بابا کہاں ہے، حبیب کہاں مار دیے گئے، مسلم ابن سجا کا بیٹا قتل ہو گئے۔ امام نے کہا بیٹا لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اس وقت خیموں میں مردوں میں ساتھ تیرے اور میرا کوئی نہیں بچا۔ ابھی اماں سجاد کمر کو تھام کر اٹھے، میری شمشیر دیجئے گا، میرا بابا اتنا غریب ہو گیا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ اسرار امامت تعلیم فرمائے، کہا نہیں بیٹا، بیٹا تم امام وقت ہو، حجت خدا ہو، بیویوں کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ دیکھو میں انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق مجھ میں جتنا دم ہوتا ہے میں چاہتا ہوں پھر رک جاتا ہوں، پھر طاقت کو جمع کرتا ہوں، لیکن آپ نے نہیں رکنا، آپ نے روتے جانا ہے،
آج پھر اگلے برس عصر عاشور آئے گی، نہ جانے کون عصر عاشور پر ہو سکے گا. یہ خاص وقت ہے بیوی کو پرسہ دینا ہے. اے فاطمہ، اللہ اکبر. حسین بیویوں کے پاس آئے، میرا آخری سلام. کیا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے. کہا اے میری ماں فضا، تجھے حسین کا آخری سلام. لیکن نکلتے نکلتے حسین کو کچھ یاد آیا، آگے بڑھے. کہا بہن ذرا شانوں سے ردا کو تو ہٹانا. حسین نے، زینب نے ردا کو ہٹایا. حسین نے آگے بڑھ کر بوسہ لیا. کہا بھیا یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہا بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے کہا تھا میری زینب کے بازوؤں میں رسیاں بنیں گی، میری نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا. حسین کے پاس زینب آگے بڑھی، بھیا تحت الحلق ہٹانا. حسین نے ہٹایا. زینب نے گلے کا بوسہ لیا. کہا ماں کی آخری وصیت تھی، میرے حسین کے خوشی گلے پر کون تو خنجر چلے گا زہرا کی نیابت میں، میرے حسین کے گلے کو چوم لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایک 3 برس کی بچی بھی تو ہے نا، اس کو بہت تماچے گانے. شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ، بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. حسین نے کہا بیٹی وعدہ طفلی نبھانا ہے. زلجنہ پر سوار ہوئے، آگے بڑھتے لیکن زلجنہ چند قدموں بعد رک گیا. کہا میرے حسب با وفا، حسین جانتی ہے تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کر تک گیا ہے، یہ آخری زحمت ہے، حسین کو جانا ہے، میدان سے واپس نہیں آنا. زلجنہ نے نظروں سے اشارہ کیا، مجھے یقین ہے تم چیخ کر یا حسین کہہ رہے ہوگے. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین زلجنہ سے اترے، سکینہ کو پھر پیار کیا. کہا شاید تیرے لئے پانی کی کچھ سبیل کرنا ہو. کہا نہیں بابا پیاس بجھ گئی. چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا، واپس نہیں آیا. بابا اب سکینہ پیاسی نہیں ہے. کہا اچھا. حسین نے کہا بیٹا اے بیٹی سکینہ بس نانا کے دین کی ضرورت ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. کہا اچھا بابا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. حسین نے سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع ہے جب سکینہ کو باپ کا پیار نصیب ہوا، ورنہ تو پھر شمر کے تماچے تھے، ہمارے ساتھ کے گھوڑے تھے. بچی اٹھی پوچھتی ہے بابا تم مقتل میں جاؤ گے، مجھے خبر ہے واپس نہیں آؤ گے، لیکن بابا رات کو میں کہاں سوؤں گی؟ نیند آئے گی جب آپ کی بابا آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں شیطانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تو سوئیں گے کہاں؟ پھر علی اصغر شیخ نے کہا بس اتنا کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں اب ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی. عزیزوں ابھی تو پوری رخصت نہیں پڑے گی، آگے کیا کچھ چلے. سکینہ پھر سے آگے. میں بھی پڑھ رہا ہوں نا گلا خشک ہو رہا ہے، فاقے سے بھی ہو نا تم گلا خشک ہو رہا ہے. سوچتا ہوں حسین 3 دن کون خنجر شوہر کا چھوڑا.
بس سکینہ ایک اور بار آ گیا، یہ آخری ملاقات ہے باپ اور بیٹی کی، پھر تو سکینہ باپ کے لاشوں سے لپٹ کر وہ شام غریب آ انشاءاللہ، مولا نے اگر عطا کیا انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہا بابا ایک بار میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے تم یتیموں کے سر پر پیار کرتے ہو۔ حسین نے سکینہ سر کا بیٹی اب چلی جا، اب واپس خیام میں چلی جا۔ حسین سوچنا کو لے کر باہر آئے اور پہنچے مقتل میں، کہتے تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حجت تمام کی پہلے، کب بغضن ابیک، حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے ماریں گے۔ بس ایک مرتبہ حیدر کے شیر نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، ایسی جنگ کی، کہتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیسہ ہے۔ تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، فوجے یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب آئے۔ حسین لڑتے لڑتے پہنچے، جانتے ہو کہاں پر؟ فرات پر، جہاں عباس کا لاشا رکھا تھا۔ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس، کاش حسین کا حملہ بھی سنا سکوں، لیکن طاقت نہیں بچی۔ بس حسین کا حملہ ایک ایک کر کے جب حملہ کرتے تھے کہتے جاتے ہوں گے بابا حیدر کرار اپنے لال کو داد دینا، بابا بابا شجاعت حیدر میں تمہارا لال لگ رہا ہے۔ لیکن لڑتے لڑتے عصر عاشور کا ہنگام آ گیا، بس امتحان پورا ہو گیا۔ حسین نے بتلا دیا میں مظلوم ہوں لیکن مجبور نہیں ہوں۔ حسین آواز قدرت آئی، اے اطمینان والے نفس، یا ایتھا النفس مطمئنہ، پلٹ آتے رب کی بارگاہ میں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، لوگ تلواریں لیے، نیزے بھالے لیے، لاٹھیاں لیے، پتھر لیے، فرزند رسول پر ٹوٹ پڑے۔ امام باقر کا فرمان ہے میرے دادا کو اس بے دردی سے مارا گیا جیسے پیغمبر نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا۔ زخمی بازو ہے، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ ایک اور سنا دوں، نہیں برداشت کر پاؤ گے، مجھے پتا ہے نہیں کر پاؤ گے، اس لیے تم میں محبت حسین کا خون ہے، تمہاری ماں نے اپنے دودھ میں تمہیں یا حسین پلایا، تمہاری ماں اور میری ماں چھوٹے تھے انگلی پکڑ کر گودی میں اٹھا کر حسین کی مجلس میں لے جاتی تھی، اے میرے لال کچھ ہو جائے حسین کا ماتم کرتے رہنا۔ شکریہ ماں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے حسین کا غم عطا کر دیا، لیکن اب سننا، پرچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو بچا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریہ کنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام تو جہاں گرتے ہیں۔ گرد زہرا علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ وہ وقت ہے جب بی بی زینب خیموں سے باہر نکل آئی، کہتی جاتی تھی، مقتل میں لکھا بی بی کہتی جاتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ ارے میرے بھائی کو کیوں لاٹھیوں سے مارتے؟
میرے بھائی کو کہتے پہ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے. مقتل میں ہے, مولا نے بی بی کو دیکھا, جانتے تھے زینب نہیں برداشت کر پائے گی, لہذا ارجعی, نظروں سے اشارہ کیا, کہا ارجعی الی الفستان, بہن ابھی خیمے میں واپس چلی جا, اس لیے کہ اب جو منظر آنے والا ہے تجھ سے نہیں دیکھا جائے گا, بہن چلی جا واپس. ایسے ہو سکتا ہے کہ آج زیارت ناہیہ کے کچھ جملے نہ پڑھوں. اے امام زمانہ, مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں, کربلا معلہ میں ہوں گے یقیناً, اپنے جد حسین کی قبر مطہر پر خون کے آنسو بہا رہے ہوں گے. تو پانی کے آنسو بہاتے حسین کہ غم میں امام زمانہ خون کے آنسو بہا رہے ہوں گے. بس سنتے جانا آپ. سلام اس پر, امام زمانہ فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا, سلام اس پر جس کے لب پیاس سے خشک ہو رہے تھے, کہتے سلام اس پر جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا, کہتے آسمان کے ملائکہ آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے, ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. امام زمانہ کا کلام ہے, شہادت حسین کا منظر ہے, اور زخم پر زخم لگا کر آپ کو مسمحل کر دیا تھا. آپ کے اور مستورات کے درمیان یہ ظالم حائل ہو گئے تھے, اس وقت آپ کا کوئی ناصر مددگار نہ بچا تھا, پھر بھی آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کے ہجوم کو اپنی اولاد سے ہٹا رہے تھے. یہ ظالم حسین کے سامنے بیویوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے, حسین کوہنیوں پر زور دے کر کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے اے فوج بے حیا, ابھی حسین زندہ ہے, میرے سامنے سکینہ کو تماچے نہ مارو. آپ صبر و ضبط کے ساتھ دشمنوں کے ہجوم کو اپنی اولاد سے ہٹا رہے تھے, یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا. امام فرماتے ہیں سلام اس شہید پر جو گھوڑے سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, ہیرو پر معلق حسین دے. اور امام زمانہ کہتے ہیں آپ کے لشکر کے گھوڑے اپنی صبح سے کچلنے لگے تھے. اس سے میں یہ سمجھاؤں حسین کا لاشا 2 بار پامال ہوا ہے, ایک شہادت کے بعد پامال ہوا. حسین کو زندگی میں یہ ملعون اپنے گھوڑوں سے کچلنے لگے تھے, اور سرکش ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر ٹوٹ پڑے تھے. آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا. آپ اپنے دستوں پا ادھر ادھر کبھی پھیلاتے تھے, کبھی سمیٹ لیتے تھے, اور آپ بائیں اور بائیں اپنی نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے, یعنی حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین کی سانسیں رکنے لگی تھی, حسین نے اپنے جسم کو روک لیا. اس وقت آپ کا زلجنا بڑی تیزی سے ہنہناتا ہوا خیام کی طرف دوڑا. جب آپ کے اہل حرم نے آپ کے راہوار کو بے سوار آتے دیکھا اور اس کی زین کو نیچے لٹکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑی, اس عالم میں کہ بال بکھرائے ہوئے تھے اور چہروں پر تماچے مار رہی تھی. مارنا نہ ایک تماچا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پر عمل کرتے ہیں. یا حسین, یا حسین, یا حسین. بیویاں خیموں سے نکل, وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, شمر لعین آپ کے سینے پر سوار تھا, اپنا کن خنجر آپ کی گردن پر چلا رہا تھا. اس نے آپ کی ریش اپنے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی تھی اور اپنی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا. آپ نے اپنے دستوں پر ساکن کر لیے تھے, آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. 13 ضربتوں سے حسین کو مارا گیا. علماء کہتے ہیں انبیاء دیکھ رہے تھے, برداشت نہ کر پائے, اپنے مقام سے کھڑے ہوئے. آدم اٹھ گئے, نوح اٹھ گئے, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اٹھ گئے. ایک ضربت لگی, رسول اللہ بلند ہے, پروردگارا میرا حسین مارا جا رہا ہے, مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ علی مرتضیٰ اٹھے, پروردگار میرے حسین کو میں ذبح ہوتے کیسے دیکھوں. حسین نے کہا اماں سب جا رہے ہیں, اماں تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا.
حسین فاطمہ کے سامنے ذبح ہوتے رہے. اللہ جانے چادر زہرا پر کتنا خون آ گیا. اے حسین میری گود میں آ جا, آئے میرے حسین گود میں آ جا. صدائے گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد جبح الحسین بکربلا. ذوالجلال واپس پلٹا, اپنی بے زبانی سے بیٹوں کو کہہ رہا تھا زہرا قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے, خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے. خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے. لیکن بی بی زینب دل زینبیہ سے آئی کا گلا کٹتے دیکھ رہی تھی. کہتی ہے نانا صلی علیک ملائکۃ السما, آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی. وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْغَرَى, یہ حسین ہے جس کا لباس لوٹا جا رہا ہے. مسلوب الامامہ, حسین کا امامہ کوئی چھین کر چلا گیا ہے. مقطع الاعضاء, حسین کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں. لالا مدد کو لالا. لیکن چھوٹی بچی وہ تو باپ کے زلجنا سے لپٹ کر کہتی جاتی تھی یہ بتا باپ کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا, یا حسین کیسے مارے گئے. آئے حسین کشتے شد, آئے حسین کشتے شد, آئے حسین کشتے شد, آئے حسین کشتے شد, آئے حسین کشتے شد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین. ایک مرتبہ اور کہہ دینا اپنے اپنے گھروں میں, سب کی نیابت انشاءاللہ میں کرتے ہوئے آپ کا سلام مولا تک پہنچا رہا ہوں. کربلا مولا اس امید دعا کے ساتھ کہ مولا اس سال ہمیں عزا خانہ نہیں نصیب ہوا نا, اگلے سال ہمیں کربلا چاہیے. مولا کربلا پہنچیں گے اگلے سال. آج اس محرم میں جو ہم سے نہیں ہو سکا مولا ہم کربلا میں جا کر کریں گے, ہم خیمہ گاہ میں جا کر کریں گے. مقام قتل حسین آج بھی موجود ہے, قتل گاہ حسین. مولا آج مجلس گھر پر سننی ہے مولا, اگلی عاشور تیری قتل گاہ پر جا کر زینب کو برسا دیں گے مولا. لکھ لو ہمارے لیے مولا یہ سے سلام قتل گاہ پر. السلام علیکم الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عسکری بھائی سے درخواست کروں گا کہ نوحہ پیش کریں. کوثر عسکری بھائی. گرم ریتی پم گرتا ہوں سنبھالو